ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 11 باب 19 سے 27 آیات تک۔ اس وقت بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دے۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج عالمگیر کلیسیا مقدسہ مارتھا، مریم اور لازر کا یوم یادگار مناتی ہے۔ مارتھا، مریم اور لازر تینوں بہن بھائی بیتنیا کے رہنے والے تھے اور یسوع کے بہت قریبی دوست تھے اور اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل میں لکھتا ہے، اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ تینوں بہن بھائی دل و جان سے خداوند کی خدمت کرتے تھے۔ وہ اسے اپنا فرض اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کہ وہ خداوند کی خدمت کریں۔ خداوند نے پیار کے ساتھ ان کی خدمت کو قبول کیا۔ البتہ اس نے مارتھا سے یہ ضرور کہا کہ مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ خداوند اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کے مطابق خدمت کرے، لیکن روحانی زندگی اور روحانی اقدام کو مقدم جانے۔ خداوند کی آواز کو سننا بے حد اہم ہے۔ ہر ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اپنائے۔ مارتھا پیاسی اور محنت اور مشقت کی اقدار سے مالا مال تھی۔ وہ خداوند سے پیار کا اظہار اپنی عملی خدمت سے کرتی تھی، لیکن اس کی بہن مریم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے سے کرتی۔ مارتھا اور مریم کلیسیائی زندگی اور خدمت میں دو پہلوؤں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مارتھا متحرک پاسبانی خدمت کی علمبردار ہے، جبکہ مریم کلیسیائی زندگی میں دعائیا دھیان و گیان کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارتھا صرف متحرک دنیاوی خدمت ہی کر سکتی تھی۔ یوحنا کے مطابق انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند پر گہرے ایمان اور بھروسے کی خوبصورت علامت بن کر منظر عام پر آتی ہے۔ اس کے بھائی لازر کی وفات کے بعد جب خداوند بیتنیا میں آئے تو مارتھا باہر جا کر اسے ملتی ہے۔ اس نے خداوند کی الہی قدرت کا اقرار امید اور بھروسے کے ساتھ کیا۔ مارتھا اور مریم کے بھائی لازر کی بیماری، موت اور زندگی میں بحالی کے تمام واقعے نے خدا کو جلال دینے اور خداوند یسوع کے پیروکاروں کے ایمان کو بڑھانے کا کام کیا۔ خداوند یسوع نے لازر کو زندہ کرنے سے پہلے دعا کی۔ یسوع کی دعا کا جواب دیا گیا۔ لازر زندہ ہو گیا اور بطیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی، کیونکہ معجزے کے بہت سے گواہ یسوع پر ایمان لے آئے تھے۔ مسیح کے دشمن معجزے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خیال میں ثبوت کو ختم کر دینا اگلا سب سے بہتر عمل تھا۔ اس معاملے میں ثبوت ایک زندہ اور سانس لیتا شخص تھا۔
لیکن وہ سچائی کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے تھے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں جوش و جذبے کے ساتھ خدمت سر انجام دیں گے اور دعائیا دھیان و گیان، حمد و ثنا اور پرستش سے خداوند سے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔